آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا رَبُّكَ تیرے رب نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفتاً خلیفہ۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان روحانی اور نفسانی نعمتوں کا ذکر کی ہے جو اس نے انسان کو عطا فرمائی۔ چنانچہ اس مقام پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور خلافت ارضی کو بیان فرمایا گیا۔ تخلیق آدم ایک بنیادی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی خلافت آدم علیہ السلام کو عطا کی اور پھر یہ خلافت بنی نوع انسان میں ودیت کر کے خلافت ارضی کے مسئلہ کو واضح کر دیا۔ گویا اس رکوع کا موضوع خلافت ارضی ہے۔ اس آیت میں تخلیق انسانی کے متعلق ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ ملائکۃ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں جن کا مسکن آسمان ہے، جو اوامر الہی کی بجا لانے اور اس کی تحمید و تقدیس میں مصروف رہتے ہیں اور اس کے کسی حکم سے سرتابی نہیں کرتے۔ یعنی اس بات پر غور کرو کہ جب تیرے پروردگار نے فرشتوں کے سامنے فرمایا کہ تحقیق میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، گویا آدم کی تخلیق اس واسطے ہوئی کہ اسے دنیا میں خلیفہ مقرر کیا جانا ہے، لہذا آدم کی تخلیق مستقل تخلیق نہیں بلکہ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہاں خلافت کا ایک اہم ترین مسئلہ بھی سمجھا دیا۔ قرآن پاک میں خلیفہ دو معانی مات ہے۔ پہلا معنی وہی ہے جو آدم علیہ السلام کو متعلق فرمایا کہ میں آپ کو اپنا خلیفہ یعنی نائب بنانے والا ہوں۔ خالف یخلف دوسرے کے پیچھے آنے والے یعنی نیابت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ انسان کی حیثیت بطور مخلوق خدا زمین پر آباد کاری، اصلاح اور ذمہ داری نبھانے والے جانشین کی سی ہے۔ خلائف اور خلفاء دونوں خلیفہ کی جمع ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر آنے والی نسل پچھلی نسل کی جگہ لے کر زمین میں آباد ہوتی ہے۔ اس طرح خلیفہ اپنی اصل میں جانشین، قائم مقام، ذمہ دار اور نائب کے معنی رکھتا ہے، چاہے وہ اللہ کے احکام کے تحت انسان ہو یا کسی ریاست کا حکمران۔ قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے وَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک دوسرے کا جانشین یا خلیفہ بنایا، جس طرح بیٹا اپنے باپ کا جانشین ہوتا ہے۔ خلیفہ کا دوسرا معنی جو اس مقام پر واضح ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ یعنی نیابت انجام دینے والا پیدا کیا۔ انسان کے علاوہ باقی بے شمار مخلوقات بھی اس زمین پر پیدا کی گئی ہیں، مگر خلافت کا حق اللہ تعالیٰ جل شانہ نے صرف حضرت انسان کو دی ہے، اور اس سے بھی مراد یہ ہے کہ زمین اور ساری کائنات کا اصل بادشاہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو صرف نیابت تفویض ہوئی ہے۔ گویا انسان دنیا میں خلافت اپنی مرضی سے انجام نہیں دے گا بلکہ حکم تو اللہ تعالیٰ کا ہوگا اور انسان اس حکم کو نافذ کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے جس خلافت کا وعدہ فرمایا اور جس کو پورا فرمایا وہ یہی خلافت ہے
فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نظام خلافت ہے۔ دین میں ملوکیت ڈکٹیٹرشپ کی کوئی حیثیت نہیں۔ انسان تو اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا نظام نافذ کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اس کی اپنی کوئی مستقل حیثیت نہیں ہے کہ جس قسم کے احکام چاہے نافذ کرے، بلکہ اسے احکام اللہ تعالیٰ سے ہی حاصل کرنا ہوں گے۔ مسلمانوں کے تمام فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ خلیفہ ہونا چاہیے۔ صرف ایک خارجی فرقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ حکومت صرف اللہ ہی کی ہے، کوئی اس کا خلیفہ نہیں ہے، جو خلافت کو تسلیم نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انسان کی تخلیق کی بطور خلیفہ کی ہے۔ اس معاملہ میں شیعہ مذہب بھی باطل ہے کہ اس کے پیروکار خلیفہ یا حاکم امام کو معصوم اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ مانتے ہیں۔ یہ نظریہ بھی غلط ہے، کیونکہ خلیفہ کو منتخب کرنے والے عام لوگ ہیں اور وہی اسے معزول بھی کر سکتے ہیں۔ اس مسئلے میں اہل سنت والجماعت کا نظریہ بالکل واضح ہے کہ خلیفہ کا انتخاب واجب ہے، اس کو منصوص اور مقرر نہیں کیا گیا، بلکہ جماعت المسلمین پر چھوڑا گیا ہے کہ وہ اپنے میں سے بہتر شخص کو اس منصب پر فائز کر لیں۔ خلیفہ کے بغیر نظام ارضی کا چلانا درست نہیں ہے۔ صحابہ کرام اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وفات پر مسئلہ خلافت آپ کے دفن سے پہلے طے کر لیا گیا۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اگر مسئلہ خلافت طے نہ کیا جاتا تو امت کے اختلافات کا ختم ہونا ممکن نہ تھا۔ تاہم یہ واضح ہے کہ قرآن پاک یا حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے کسی کا نام لے کر خلافت کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ یہ کام جماعت المسلمین پر چھوڑا کہ جس کو مناسب سمجھیں خلیفہ مقرر کر لیں۔ البتہ نبی علیہ السلام نے شرطاً یہ بات سمجھا دی، وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، یعنی میرے بعد اللہ تعالیٰ بھی انکار کرے گا اور مومن بھی انکار کریں گے کہ خلیفہ ابوبکر کے سوا کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ انتخاب خلیفہ کا ایک طریقہ تو یہ ہو گیا کہ عامۃ المسلمین جس کو چاہیں اپنے میں سے خلیفہ منتخب کر لیں، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب ہوا۔ اس کے علاوہ بعض دوسرے ذرائع بھی ہیں جو امت میں ملتے ہیں۔ مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری ایام میں حضرت عمر کا انتخاب بطور خلیفہ خود کر دیا تھا۔ آپ نے ایک خط لکھ دیا کہ لوگوں کے سامنے پڑھ دینا، یہ گویا خلافت کا پروانہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امت میں بہترین آدمی تھے، ان کا انتخاب اس طرح عمل میں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد خلافت کا فیصلہ کرنے کے لیے 6 آدمیوں کی شورا قائم کی اور فرمایا کہ میرے بعد خلافت کا فیصلہ یہ لوگ کریں گے۔ یہ 6 آدمی وہ تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم دنیا سے رخصت ہوتے وقت ان سے بڑے راضی تھے۔ چنانچہ ان حضرات نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ منتخب کیا۔ خلافت پر فائد ہونے کی ایک چوتھی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص خود بخود غلبہ پا کر حکومت حاصل کرے۔ کہتے ہیں کہ ایسا شخص بھی قابل اطاعت ہے، ہاں اگر وہ شریعت کے احکام جاری کرنے میں کوتاہی کرے تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اس کے احکام نافذ کرنے کے لیے خلیفہ بنایا، اور پھر یہ خلافت آپ کی نسل میں باقی رکھی کہ خلافت کا حق بنی نوع انسان کو حاصل ہے، یہ حق کسی اور مخلوق کو نہیں پہنچتا۔ قالو، انہوں نے کہا، اتجعلو، کیا تو بنائے گا، فیہا، اس میں، من یفسد، جو فساد پھیلائے گا، فیہا، اس میں، ویسفک الدماء، اور وہ بہائے گا خون، ونحن، حالانکہ ہم، نسبح، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک، تیری تعریف کے ساتھ، ونقدس، اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں، لک، تیرے لیے، قال، فرمایا، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، مالا، جو نہیں، تعلمون، تم جانتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کرنے کا ارادہ فرمایا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یعنی فرشتوں نے کہا، اے مولا کریم،
تو دنیا میں ایسی ہستی کو اپنا خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے۔ فرشتوں کا یہ کہنا کچھ اعتراض کے طور پر نہ تھا، بلکہ کمال نیاز مندی کے ساتھ محض عرض مت دعا تھا کہ حمد و ثنا اور تسبیح تقدیس میں تو ہم لوگ ہم ادم مصروف ہیں ہی، اور جو امور ہمارے حوالہ کی جاتی ہیں ان کو بجا لانے میں بھی کوئی کسر نہیں رکھی جاتی۔ زمین میں انسان سے پہلے جنات کے قیام کا تجربہ ہمیں بھی ہے، اور اس سے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ نئی زمینی مخلوق بھی سب کی سب نیکوکار نہ ہوگی۔ اس میں فساد مچانے اور خون ریزی کرنے والے لوگ بھی ہوں گے، تو 100% فرمانبردار اور اطاعت شعار مخلوق کے ہوتے ہوئے ایسی مخلوق کا وجود میں لانا مفید نظر نہیں آتا، جن میں اچھے لوگ بھی ہوں گے اور مفسدین و اشرار بھی۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو کسی سے مشرق کی حاجت ہو۔ البتہ یہاں خلیفہ بنانے کی خبر فرشتوں کو ظاہری طور پر مشرق کے انداز میں دی گئی۔ اس سے شرعاً معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اہم کام کرنے سے پہلے اپنے ماتحت افراد سے مشورہ کر لیے جائے، تاکہ اس کام سے متعلق ان کے ذہن میں کوئی خلش ہو تو اس کا ازالہ ہو جائے، یا کوئی ایسی مفید رائے مل جائے جس سے وہ کام مزید بہتر انداز سے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مشورہ کرنے کا حکم دیا، جیسے کہ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کا کام ان کے بامی مشورے سے ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوگا، اور جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہیں ہوگا، اور جس نے میانہ روی کی وہ کنگال نہیں ہوگا۔ اس گمان کے اظہار کے ساتھ ساتھ فرشتوں نے بارگاہ رب العزت میں یہ بھی عرض کیا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، مولا کریم اس فتنہ و فساد برپا کرنے والی مخلوق کی کیا ضرورت ہے، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں، لہذا ہم اس کام کے لیے کافی ہیں۔ اس آیت میں جو تسبیح تقدیس کے الفاظ آئے ہیں، تسبیح کے معنی سبحان اللہ کہنا یا سبحان اللہ کا ذکر کرنا، یا اس ذات کی زبان قال یا زبان حال سے صفت بیان کرنا ہے جو ہر قسم کے عیب نقص اور کمزوریوں سے پاک ہے۔ گویا یہ لفظ اللہ تعالی خوبیوں کو مثبت انداز میں بیان کرنے اور اس کی حمد یا تعریف بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور تقدیس کے معنی ایسی باتوں کی نفی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کا شیان شان نہیں، اور قدوس معنی وہ ذات ہے جو دوسروں کی شرکت کی احتیاج اور شرک جیسی دوسری نجاسوں سے پاک ہو، یعنی ازداد اور انداد دونوں سے پاک ہو۔ تسبیح سے حمد بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، اور تقدیس سے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ بیان کرنا۔ الغرض تحمید کا معنی یہ ہے کہ خوبی کی تمام باتیں اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں، اور تنزیہ کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے نقائص اور عیوب سے پاک ہے، وہ ہر قسم کی کمزوریوں اور نقص والی چیزوں سے مبرہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ تمام شریکوں سے پاک ہے۔ فرشتوں کا یہ جواب سن کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتو تم اس راز کو نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، کیونکہ خلیفہ بنانے میں میری حکمتیں تم پر ظاہر نہیں۔ فرشتوں کا یہ کہنا حسد یا اعتراض کے طور پر نہیں تھا، بلکہ اس کی حقیقت اور حکمت معلوم کرنے کی غرض سے تھا کہ اے رب اس مخلوق کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے، جبکہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد پھیلائیں گے اور خون ریزی کریں گے۔ اگر مقصود یہ ہے کہ تیری عبادت ہو تو اس کام کے لیے ہم تو موجود ہیں، ہم سے وہ خطرات بھی نہیں جو نئی مخلوق سے متوقع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ مصلحت راجعہ جانتا ہوں جس کی بنا پر ان ذکر کردہ مفاسد کے باوجود میں اسے پیدا کر رہا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بات یہ ہے کہ ان انسانوں میں انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، یہ حضرات علمی عملی دونوں فضیلتوں کے جامع ہوں گے کہ میں نے آدم میں کس قدر کمال اور شرف ودیت کی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے بہت سے احکام مفسدین اور بگاڑ پیدا کرنے والوں سے متعلق ہیں، جیسے شرعی سزائیں، آخرت میں کافروں گناہ گاروں پر عذاب۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی بعض صفات وہ ہیں جن کا ظہور خطا کاروں سے متعلق ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا غفار ہونا،
عفو ہونا، ستار ہونا وغیرہ۔ اگر ایسی مخلوق نہ ہوتی جس میں نیکوں کے ساتھ برے، فرمانبرداروں کے ساتھ خطا کار بھی ہوں، تو نہ یہ احکام الہی جاری ہو پاتے اور نہ اللہ تعالیٰ کی بلند صفات کا اظہار ہو پاتا۔ اس لیے ایسی مخلوق کا وجود ضروری تھا جو خیر و شر کے سلسلے میں امتحان لیے جانے کے لائق ہو اور نیکی اور بدی دونوں کے صلاحیت رکھتی ہو۔ فرشتے برائی نہ فرمانی پر قادر ہی نہ تھے، اور جنوں میں نیکی کی صلاحیت نہایت مغلوب تھی، اس لیے وہ اس ضرورت کی تکمیل کے لیے کافی نہیں تھے۔ غالباً اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کے بارے میں فرمایا کہ میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔